صفحہ نمبر 72 72 بہشتی زیور حصہ اول۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ۔ سو جو عورتیں نیک ہیں اور اطاعت کرتی ہیں مرد کی غیر موجودگی میں بحفاظت الہی نگہداشت کرتی ہیں۔ اسی ارشاد خداوندی کے مفہوم کی وضاحت اور اس پر عمل کرنے کا طریقہ جاننے کے لیے بہشتی زیور حصہ اول۔ مسلمان لڑکیوں اور عورتوں سے متعلق زندگی کے تمام اہم اور ضروری مسائل کا بیان اور ہدایات۔ حکیم الامت حضرت مولانا محمد اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ۔ علم کی بزرگی کا یا علم کے استعمال کا یہ سبجیکٹ ہمارا چل رہا ہے۔ اس میں ہم تقریباً 18 پوائنٹ بیان کر رہے ہیں۔ اب انشاءاللہ باقی حصہ بیان کیا جا رہا ہے۔ جو عالم طمع نہ رکھے اور دین کا حق ادا کرے، خود بخود لوگوں کے قلب میں اللہ تعالیٰ اس کی عظمت پیدا کر دیتا ہے۔ جو عالم دین اس کے بارے میں ہے، اللہ تعالیٰ اس کی عظمت پیدا کر دیتا ہے، اور اسی طرح جو علم سے دنیا طلب کرے اور علم کا حق ادا نہ کرے، اس کو ذلیل فرماتا ہے۔ ایسا شخص دونوں جہاں میں ٹوٹا پانے والا ہے۔ میں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ فرماتے تھے کہ جو شخص تمام افکار اور مقاصد کو ایک فکر کر لے اور وہ فکر آخرت ہے، یعنی اس کی مراد آخرت ہو اور اس کی درستگی کی فکر میں رہے اور باقی مرادوں اور فکروں کو موافق قواعد و شریعت اللہ کے سپرد کر دے، کافی ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے دنیا کی فکر کو، یعنی دنیا کے کاروبار جس قدر اس کے لیے مفید ہوں گے، اللہ پاک عمدہ طور پر اس کا بندوبست فرما دے گا۔ اور جو پریشان ہو بوجہ غم اور مقاصد دنیا، تو خدا پرواہ نہیں کرتا کہ اس کو دنیا کی کون سی وادی بمینی جنگل اور یہاں مراد مصیبت و مشقت ہے میں ہلاک کر دے۔ ابن ماجہ۔ اے مسلمان بھائیوں اور اے دینی بہنوں، ذرا غور کرو اور اپنی ذات اور اپنے بچوں کو جہالت کے اندھیرے سے بچاؤ۔ اللہ تعالیٰ کے احکام کے ہر وقت پابند رہو۔ جب بندہ اللہ تعالیٰ کا ہو جاتا ہے تو اللہ میاں بھی اس سے محبت فرماتے ہیں اور ہر طرح کی مدد فرماتے ہیں، اور جس کا اللہ ہو گیا اسے کس چیز کی کمی، کون سی چیز خدا کے خزانے میں موجود نہیں ہے، مگر یہ سب فضل اس کی تابعداری کرنے سے میسر ہو سکتا ہے۔ حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ سے جو کچھ مل سکتا ہے وہ اس کی اطاعت سے مل سکتا ہے۔ آج کل ایسے برے خیالات ہو گئے ہیں کہ دینی علم کو عیب شمار کیا جاتا ہے اور یوں کہا جاتا ہے کہ اس کے پڑھنے سے گدھا گری کے سوا اور کیا ہوگا۔ نئی تہذیب، نئی روشنی کے خیالات، کافروں کی پیروی کو باعث فخر و عزت و ترقی سمجھا جاتا ہے۔ یہی باتیں ہیں جن سے شب و روز عذاب الہی اترتا ہے۔ کبھی تعاون ہے، کبھی افلاس اور تفکرات کا ہجوم ہے، کبھی قحط ہے، اور یہ دنیا کی مصیبتیں ہیں، اور آخرت کا عذاب اس سے کہیں بڑھ کر ہے۔ اللہ پاک مسلمانوں پر رحم فرمائے۔ ہماری یہ غرض نہیں کہ دنیا کے علم بقدر ضرورت نہ پڑے جائیں یا نوکری تجارت وغیرہ چھوڑ دی جائے، بلکہ غرض یہ ہے کہ دین سے جاہل مت رہو اور دین مت خراب کرو۔ سب کام شریعت کے موافق کرو، اور شریعت کی تابعداری اور بغیر دینی علم کے ہو ہی نہیں سکتی۔ تجربہ ہے کہ جو پورے دین کے پابند ہیں وہ دنیا میں بھی باعزت اور آرام سے رہتے ہیں۔ بھلا کوئی پکا دیندار ایک تو دکھلا دے کہ گدھا گری کرتا ہو اور پریشان و ذلیل و خوار پھرتا ہو۔ دنیا امتحان کی جگہ ہے، اصلی گھر آخرت ہے، اور وہیں ہمیشہ رہنا ہے۔ زیادہ اس گھر کی آبادی کا بندوبست لازم ہے، اور یہاں تو ایسا رہنا ہے جیسا سرائے میں ہوتا ہے۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ خود اپنی ذات اور اپنے بچوں کو نئی روشنی کی ظلمت سے بچاؤ۔ یہ روشنی حقیقت میں سخت اندھیرا ہے جو دین کا تباہ کرنے والا ہے۔ امام شافعی
سے ایک قصہ منقول ہے۔ ایک بادشاہ نے جو اپنے موٹاپا کی وجہ سے پریشان اور بیکار تھا، بہت سے طبیبوں اور حکیموں کو جمع کیا اور علاج چاہا۔ کچھ عرصہ کوشش کے بعد سارے اتباع مرض کے ازالہ سے عاجز ہو گئے، یعنی سارے ڈاکٹر۔ ایک عقلمند طیب نے بادشاہ کے کانوں تک اپنے طبیب حاذق ہونے کی خبر پہنچائی۔ بادشاہ نے بلوایا اور علاج کے لیے کہا اور بہت کچھ انعام کا وعدہ کیا۔ طبیب نے کہا، میں نجوم میں بھی مہارت رکھتا ہوں، مجھے مہلت دیجیے کہ نجوم سے آپ کی بیماری کا حال معلوم کروں تاکہ اس کے موافق علاج کر سکوں۔ طبیب نے اول امن چاہا، اس کے بعد کہا کہ حضور کے ستارے کے دیکھنے سے معلوم ہوا ہے کہ آپ کی عمر کا صرف 1 ماہ باقی ہے۔ اس کے سچ ہونے میں شک ہو تو مجھے اس مدت کے لیے قید کر لیجیے۔ اگر آپ اس مدت کے بعد زندہ رہیں تو جو چاہیں سزا دیجیے۔ بادشاہ نے طبیب کی قید کا حکم دے دیا اور خود لوگوں سے ملنا جلنا چھوڑ کر علیحدہ مکان میں آیا۔ شماری شروع کر دی گئی، یعنی گنتی۔ جو دن کم ہوتے اس کے رنج و غم میں اضافہ ہوتا جاتا، یہاں تک کہ نہایت پتلا دبلا نحیف بدن ہو گیا۔ جب 28 دن ہو گئے، طبیب کو قید سے بلوا کر پوچھا کہ اب کیا کہتے ہو؟ اس نے کہا، اللہ آپ کی عزت اور عمر میں ترقی دے، میں اس سے زیادہ ذلیل ہوں کہ غیب کا علم جانوں، مجھے اپنی ہی عمر کا حال معلوم نہیں، آپ کی عمر کا کیا پتہ، مگر آپ نے دیکھ لیا ہے کہ آپ کے مرض کے لیے اس کے سوا کوئی دوا نہ تھی اور اس تدبیر کے سوا کسی اور تدبیر پر مجھے قدرت نہ تھی، چنانچہ یہ ترکیب کارگر ہوئی۔ بادشاہ نے انعام دے کر اسے فارغ کر دیا۔ صدق اللہ العلی العظیم۔